یہ حکومت یہ لیپ ٹاپ کی سکیم جو یہاں پر آج جس کا اجرا کیا گیا ہے، یہ 1,00,000 لیپ ٹاپس ہیں، 1,00,000، اور 1,00,000 لیپ ٹاپس پورے پاکستان میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے جا رہے ہیں، باخدا کوئی سفارش، کوئی برادری، کوئی نیپوٹزم دور دور تک اس کا سایہ تک نہیں ہے۔ اور یہی نواز شریف کی پالیسی ہے، یہی میری پالیسی اور یہ اس حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس قوم کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دیں گے۔ اور لیپ ٹاپ نے کووڈ کے زمانے میں جو تدریس کا اور تعلیم کا سلسلہ رک گیا تھا، انہی لیپ ٹاپس نے جو لاکھوں ہم نے پنجاب میں تقسیم کیے تھے، انہی لیپ ٹاپس نے دوبارہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ساتھ وہ تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہی لیپ ٹاپس جو پنجاب میں تقسیم کیے گئے اور پورے پاکستان میں بھی میں کوٹا دیا کرتا تھا بطور صوبے کے خادم اعلیٰ کے، ان لیپ ٹاپس نے ان لاکھوں بچوں کو زندگی میں بہت باکمال طریقے سے اور بہت احترام کے ساتھ ان کو جابز ملے، اور انہوں نے فری لانسرز کے طور پر دنیا میں پاکستان میں اپنا نام روشن کیا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھی اور قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ میرا اگر بس چلتا تو 1,00,000 لیپ ٹاپ نہیں، آپ کو 10,00,000 لیپ ٹاپ کہ پاکستان کے ہر بچے اور بچیوں کو، ہر بچے اور بچی کو لیپ ٹاپ ملتا، اور اس طرح پاکستان کے اندر کلاشن کوف کا جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا، پاکستان کے اندر بے روزگاری اس کا خاتمہ ہوتا۔ لیکن اس سال جو گزرا ہے انتہائی مشکلات تھیں، بہت مشکلات تھی، چیلنجز تھے۔ ہماری معاش جو کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو ہم نے یہ پروگرام خوشی سے قبول نہیں کیا، مجبوری قبول کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے آج پشاور کے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو آج گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مل کر، سب نے مل کر اگر پاکستان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو خدا کی قسم اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، غربت کا خاتمہ ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ ابھی کل میں نے زراعت کے اوپر جو سمپوزیم کیا اسلام آباد کے سینٹر میں، وہ خدا کے فضل و کرم سے زراعت پاکستان کی معیشت کو بدل کے رکھ دے گی۔ اور اگر ہم نے قرضوں سے جان چھڑانی ہے، اگر ہم نے بیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ کے صوبے میں رب تعالیٰ نے بڑی معدنیات عطا کی ہیں، آپ کے پاس پشاور اور ملکہ علاقوں میں بڑی زرخیز زمینیں ہیں۔ پاکستان کے اندر سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ اگر ہمیں کوئی کمی ہے تو وہ صرف ایک چیز کی کمی ہے، دیٹ از ول ٹو ڈو، کہ پھر اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہم میں آ جائے تو پھر کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ہماری مشکل نہیں رہے گی۔ ہم نے ابھی آج سعودی عربیہ سے ہمیں $2 ارب ہمیں ملا۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر میں اپنے بھائی جناب محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے سعودی عربیہ کا، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سعودی عربیہ کے حکومت کا اور سعودی عربیہ کے بادشاہ کا جناب سلمان بن عبدالعزیز صاحب کا، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ آج $2 ارب ہمارے خزانے میں سعودی عربیہ سے آ چکا ہے۔ اس کے لیے میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی۔ مگر میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، سن لو میری بات، یہ پاکستان کے اندر جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دیں، خون کے دریا آپ کے بزرگوں نے عبور کیے، پاکستان بنایا۔ اور کے پی میں جب یہاں پر ریفرنڈم ہوا تو آپ نے پاکستان کا ساتھ دیا، آپ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ مگر وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا،
آج قبروں میں ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں اور وہ یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جن کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہ وہ پاکستان نہیں جس کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کیا اور ہم اس دنیا سے کوچ کر گئے، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے ہندوستان سے ہجرت کی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے آج گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ ہمیں اشرافیہ کو مجھ سمیت بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ہم سب کو آج اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اور اس قوم کا اگر ہم نے مستقبل سنوارنا ہے تو پھر یہ لمحہ ہے، یہ لمحہ آ چکا ہے۔ آج پاکستان کی حکومت اور تمام ادارے اور تمام صوبے مل کر زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور معدنیات اور ہماری ایکسپورٹس، اس کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع منصوبہ بنایا ہے۔ کل میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ 75 سال بڑے بڑے منصوبے بنے، کاغذی منصوبے، اس کے اوپر بڑے بڑے لیکچرز ہوئے، سیمینارز ہوئے، لیکن عمل کتنا ہوا؟ آج اگر ہمارا ہمسایہ ہم سے آج آگے نکل گیا ہے تو قصور ہمارا ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے، میں آپ کو 90 کی دہائی بتاتا ہوں جب پاکستان کا روپیہ ہندوستان کے روپے سے زیادہ اس کی قیمت تھی، جب پاکستان کے اندر کاٹن کی ایکسپورٹ ہندوستان سے زیادہ تھی، ہماری ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹ زیادہ تھی، تو پھر کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی اس ملک کو؟ کس کی نظر لگ گئی اس پاکستان کو؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی میں جا کر سبق سیکھنا ہے۔ رونے دھونے سے کوئی بات نہیں بنے گی، رونے دھونے سے کبھی قومیں نہیں بنی، رونے دھونے سے کبھی غربت ختم نہیں ہوئی، رونے دھونے سے کبھی ملک خوشحال نہیں ہوئے۔ ملک اگر خوشحال ہوئے ہیں تو صرف اور صرف محنت اور مسلسل جدوجہد کی بنا پر۔ آج ہمیں اس سبق کو آگے لے کے جانا قائد اعظم کا اور حضرت علامہ اقبال کا، ہمیں اس کے فرمودات کو، اس کے خواب کی تعبیر کرنی ہے۔ صرف محنت اور دیانت سے میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زعماء باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار پکار کر، یہ آگے ہم سے پیسے مانگنے۔ کیا یہ زندگی ہے جو ہم نے اپنے لیے چنی ہے؟ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ہاتھ اونچا رکھنا ہے کہ کبھی ہمیشہ خدا نہ خواستہ کشکول لے کے پھرنا ہے۔ اس لیے آج اس عظیم اجتماع میں میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، یہ قوم کے درشکندہ ستارے ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، میرا خدا کی قسم یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھ لکھ کر لیپ ٹاپس، جدید ٹیکنالوجی لے کر پاکستان کی قسمت سنواریں گے۔ ہم نے زراعت کے اندر ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے، ہم نے ملک کی جو صنعتیں ہیں ان کے اندر انقلاب لے کے آنا ہے، مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں، الفاظ آسانی سے ادا ہوتے ہیں، عمل بڑا مشکل سے ہوتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمیں نوری ناری کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف عمل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ تو میرا یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں ایک بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک عظیم ملک بن جائے گا۔ یہ لیپ ٹاپ کا سلسلہ میں نے نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں شروع کیا تھا اور لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے تقسیم کیے تھے۔ اب 1 لاکھ لیپ ٹاپ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور اگلا بجٹ جو کہ اب شروع ہو چکا ہے اس میں بھی 1 اور لاکھ لیپ ٹاپ ہم تقسیم کریں گے۔